رحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار بھرے دو شرمیلے نین جن سے ملا میرے دل کو چین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ سفر اچھا گزر رہا ہے زندگی کا، اور دنیا کو بنانے میں دن رات کوشاں ہیں؟ دنیا بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ قسمت چمک رہی ہے یا نہیں؟ کل آنے والا دن اچھا ہو رہا ہے یا نہیں؟ سوال تو بے شمار ہوتے ہیں، لیکن آنسر کبھی کبھی آتے ہیں، اور لاجواب سروس ہے، بے خوف قیادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جو انسان آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، بات بننے کی بجائے بگڑتی جاتی ہے۔ جیسے ایک بچہ بارش میں جب اسکول کی جانب جاتا ہے، وہ ایک قدم آگے رکھتا ہے، 10 قدم پیچھے جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اگر آپ چل کر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے۔ اگر آپ دوڑ کر جائیں گے، یعنی جلدی کریں گے، پھرتی کریں گے، اسپیڈ لگائیں گے، فاسٹ ہوں گے اللہ کی طرف جانے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، سب بچے مل کر یہ بات طے کر لیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے۔ اللہ کو اپنا بنائیں گے، بات بنی رہے گی، ورنہ موج تو دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ دریا کے اندر سے سپیاں پکڑی جاتی ہیں اور مچھر بھگائے جاتے ہیں، چونکہ مچھروں سے آپ نے دیکھا ہوگا ڈینگی وائرس، بخار، بے شمار بیماریاں ہیں، یعنی ایسی بیماریاں ہیں جن کا آج تک پتہ بھی نہیں لگ رہا، چونکہ بیماریاں تقریباً 4,500 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو آپ کے وجود میں رہتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، اگر آپ ایک کام کر لیں گے، یعنی رات کو سوتے وقت اپنے دانت صاف کر کے اور اولیو آئل کا 1 قطرہ 2 قطرے دانتوں پہ مسوڑوں پہ مل لیں گے، تو وہ جو 4,500 بیماریاں جنہوں نے صبح اٹھ کر آپ کو پکڑنا ہوتا ہے، وہ ڈیڈ رہیں گی۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ڈینگی وائرس کا علاج جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے، اور مچھروں سے بچنا ہے۔ دیکھیں، مچھر جو ہے جس کا ایک پر ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، ایسا بھی مچھر دنیا میں رہا ہے جس کا ایک پر ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی وہ آگ میں جل گیا تھا۔ وہ نمرود نے آگ جلائی تھی، اور جب آگ لگ جائے کہیں پر، اور وہ آگ بھی بڑے شور و غل سے بنائی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانا تھا، اسی آگ میں مچھر کا ایک پر جل گیا۔ مچھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، میرا کیا قصور، میں نے کیا کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی رتی برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرتے۔ کسی کو بھی نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے۔ اب مچھر نے، نمرود جو ہے، اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں گھومتا رہا، اس کو جوتے پڑتے رہتے، اور اس کے وزیر جو ہوتے اس کو جوتے مارتے، چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور خدا تو ایک ہی ہے۔ بس خدا کرے محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لوں اور لب پہ اللہ کا نام آئے۔ ہے نا مزے کی بات؟ خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، کسی کا نام لوں اور لب پر اللہ کا نام آئے۔ بس میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا،
اللہ 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 اللہ۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے؟ ایک سانس ہی تو ہے، چل رہا ہے، اپنے بس میں ہے؟ آپ یہ بتائیے، اپنے بس میں کوئی بات ہے؟ بس تو ہے، بس تو جاتی ہے، یعنی ایک بس آ جائے تو 4 گاڑیاں پیچھے لگ جاتی ہیں لائن میں، ٹریفک جام ہوتی ہے، ایک بس آئے تو بڑے بڑے بے بس ہو جاتے ہیں، بس پڑھے لکھے بھی سب ٹریفک جام۔ اب بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم ٹریفک کو اپنے یوٹیوب چینل پر سپیڈ اپ کیسے کریں، چونکہ آج کی نئی ہماری جو کوشش رہی، اتنی دیر لگ گئی، ہم ڈھونڈتے رہے، جانتے رہے کہ کیسے ہم دنیا میں ترقی کریں۔ آپ جانتے ہو نا، ایک تو ترقی کا موڑ ہے نا، وہاں سے ہم کئی دفعہ گزرتے ہیں مہینے میں، لیکن کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہاں لکھا ہوا ہے ترقی کا موڑ، پہاڑوں کے اندر سے گزرتے ہیں جی ٹی روڈ پر۔ تو ترقی کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن آج جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم یہ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ ہم کسی طرح موبائل کے ذریعے سے کوئی ایسا سافٹ ویئر مل جائے جس کی مدد سے ہم لائیو چلے جائیں یوٹیوب کے اوپر، چونکہ ظاہر ہے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوالٹی اچھی نہ ہو، یعنی پکچر کوالٹی یا ویڈیو کی کوالٹی اچھی نہ ہو، یا آواز صحیح طریقے سے نہ آئے، یا بات اچھی نہ ہو، تو کیسے چینل پروموٹ ہوئے گا؟ دنیا میں دیکھیں، میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں ایک ایسے کلک کرتے کرتے نا، چینل کرتے کرتے، یعنی سب پر اشتہار چل رہے ہوتے تھے، اور گھنٹہ 2 گھنٹے آپ وہ چینل ہی چینج کرتے رہتے، کسی پہ پروگرام نہیں آتا، سب پہ ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوتی۔ اور یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے، یہ دنیا کی پروڈکشن کی مارکیٹنگ ہے۔ جب اللہ کی بات کو پہنچانا ہے اللہ کے بندوں تک، جن و انس تک، ہر گھر میں جانا ہے، ہر بندے تک پہنچنا ہے، بچے ہیں یا بڑے، جن و انس ہیں، ہم نے ہر ایک کے گھر میں پہنچنا ہے، ہر ایک کے دل میں پہنچنا ہے، جگہ بنانی ہے، جگہ ہے نہیں، جگہ کے لیے آج دنیا ماری ماری پھرتی ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جنگ جو ہے وہ دنیا میں ایسی جنگ لگے گی جو قیامت صغریٰ ہوگی، اور پھر اس میں ایسی یعنی اموات ہوں گی کہ میلوں میں ایک گھر ملے گا آپ کو، میلوں میں۔ تو آپ سرکار یہ فرمایا کرتے کہ ابھی دنیا جگہ کے لیے ماری ماری پھرتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ جگہ لوگوں کے لیے ماری ماری پھرے گی کہ کوئی ہے مجھے لے لے۔ یعنی اندازاً آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 100 کوس پر، یعنی 100 میل کے بعد ایک گھر ہوگا، اور شاید اگر اب جنگ لگتی ہے تو وہ ایسی جنگ نہیں ہوگی جیسے پہلے لگا کرتی تھی، اب یہ کیمیکلز وار ہوگی، اور کیمیکلز جو ہیں وہ ہزاروں سال کسی بھی طرح کی پروڈکشن کو ہونے ہی نہیں دیتے، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی پیدا نہیں ہوں گے، یہ پھل پھول اور پودے نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو زندگی کے موقع مل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ہر وہ برا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوڑو فکر دنیا کی، چھوڑو فکر دنیا کی، چلو مکہ مکرمہ چلتے ہیں، چھوڑو چھوڑو فکر دنیا کی، چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں، چھوڑنا پڑے گا، ایک دن سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، سب چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت کا جنازہ کب نکلتا ہے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ میں قربان اناتی باہو، قبر جنا دی جیوے باہو، یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قبر کی فکر کرنی ہے، کیا وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوگی یا بجلی نان سٹاپ چلے گی؟
بس جو خیال کرے گا بات اسی کی بنے گی. جس چیز کا خیال کرو گے، جس چیز پر آپ توجہ دیں گے وہی بنتی چلی جاتی ہے. جب آپ توجہ ہٹاتے ہیں کسی بھی چیز سے وہی چیز خراب ہونے لگ جاتی ہے. زندگی ایک سفر ہے سہانا. بہت سے دوست بیٹھے بیٹھے ہی مر جاتے ہیں، یعنی اچانک موت آتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اگلے دن ان کا جنازہ، تیسرے دن کل، اور پھر 40 دن کے بعد 40واں، اور پھر سال بعد برسی. بس کیا زندگانی ہے! کیا زندگی کے مقصد کو آپ سمجھے، کہاں جانا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، زندگی کو کیسے بناتے. دنیا امن کا گہوارہ ہوتی بلکہ جنت کا نمونہ ہوتی. مرنے کا دل ہی نہ کرتا، بس جیے جاتے. نہ جینے کی تمنا ہوتی نہ مرنے کا ارادہ ہوتا. اب یہ جو لوگ مرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ مرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ہمارا کام کر لیجئے. مرنے کے بعد بھی تو انہوں نے وہاں جا کے کون سی کوئی کوٹھیاں بنانی ہیں، وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو گئے بس. یہی دنیا ہے، یہاں پہ کچھ کرنا ہے تو جتنی بھی زندگی کے لمحے ملیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات کے نیچے نہیں لگنا، بلکہ you can change the circumstances according to your wishes and it depends upon your own struggle. جتنے مسائل آئیں گے وہ آپ کی سوچوں میں ہوں گے. نماز میں بھی سوچیں ایک جگہ پر قائم نہیں رہتی ہیں. ہم نے بتایا کہ بے خطر نماز پڑھنی چاہیے جس میں صرف آپ ہوں اور اللہ ہو. جیسے جب آپ موبائل پہ بات کرتے ہیں کسی سے ایسے تو یو اسٹاپ ایوری تھنگ، اور جب آپ اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت آپ کو آواز نہیں آئے گی جب کوئی آپ سے پیسے مانگے گا ادھار کہ مجھے دینا تھوڑے سے پیسے ادھار، تو آپ کہیں گے سوری آواز نہیں آ رہی، آئی ول کال یو لیٹر، پلیز کال می بیک. تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگر پیسے ہوں تو ضرور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. زندگی ختم ہو جائے گی، سب ہاتھ خالی. وہ جتنے بڑے بادشاہ آئے ہاتھ قبر سے باہر نکالا کرتے تھے اس اپنے کفن سے باہر کے تاکہ لوگ دیکھ لیں ہمارے ہاتھ خالی، ہم یہاں سے کچھ نہیں لے جا رہے، بلکہ جو وہاں ملے گا وہ ایڈوانس میں بھیج دیا گیا ہے، یعنی وہ آپ کے اعمال تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل و کرم کریں اور سب کی بخشش کر دیں اور سب کو معاف کر دیں. سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر کے سیدھی سادی راہ عطا کر دیں. سیدھی رستہ، سیدھا، آسان، مختصر اور خوبصورت، دونوں طرف پھول لگے ہوں، آپ جا رہے ہوں اور نیچے ریڈ کارپیٹ ہو، کیا مزہ آئے. بہرحال یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب ایک ہو کر، ایسے نیک ہو کر لگ جائیں گے. یہ زمانہ، یہ دنیا، یہ سب دیکھے گی کہ کوئی آیا تھا اور کوئی کچھ کر کے گیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لوگوں نے صفائی کرنے والی خواتین رکھی ہوتی ہیں، گاڑی دھونے والے رکھے ہوتے ہیں، کچھ جگہ پر ڈرائیورز رکھے ہوتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، کچھ نے دفتر چلانے کے لیے ملازمین. تو سب کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. ہم نے کس کو ساتھ رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. بس وہ مدد کریں گے تو بات بنی رہے گی. اللہ کے مدد کو تلاش کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کیجیے. یہ نہ دیکھیں کہ دن کون سا ہے، صبح ہے یا شام ہے. جیسے ہم نے ایک کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے ٹھان لیا ہے، مان لیا ہے کہ ہم نے آنا ہی آنا ہے یوٹیوب پر، چاہے شیطان اپنی بھرپور کوشش کر لے. ہمارا میچ شیطان کے ساتھ ہے. اگر آپ نے بات کو سمجھ لی تو یقین کریں آپ کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی. خوشیاں تو ویٹ کر رہی ہیں، باہر انتظار کر رہی ہیں کہ میں کب دروازہ کھلے ان کا تو میں گھر میں جاؤں. خوشیاں ویٹنگ فار یو. آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے. دل کا دروازہ بھی بند، دل کی کھڑکیاں بھی بند، کانوں میں روئی لگائی ہوئی ہے، سنتے ہی نہیں. اور اگر سن لیں تو ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے. ایسے بات جب تک دل پہ اثر نہیں کرے گی. یو وانٹ ٹو چینج. مجھے پتہ ہے کہ دنیا کے انسان جتنے بھی ہیں ان کے اندر لاوا ابل رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پیٹرول مفت ملے، بجلی مفت ملے.
गैस मुफ्त में मिले, रोटी कपड़ा मकान जैसे मनसलवा आता था, सब कुछ अल्लाह ताला दे सकते हैं और देते रहे, और उनके फजल से तो बात बनी हुई है। बच्चों को ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए अपनी पढ़ाई पर। यानी ऐसे बच्चे हम चाहते थे जैसे हमारे बच्चे हैं ना, जब वो पढ़ते, और जब अब भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह पढ़ते हैं कि उन्होंने माँ बाप को भी भुला दिया होता है। बिल्कुल कंसंट्रेट करके, चाहे आप उनके आजू बाजू में लाउड स्पीकर लगाकर गाने लगा दें, वो बिल्कुल दे विल कंसंट्रेट, और अनलेस दे अचीव द डिग्री, दे आर द सक्सेसफुल पीपल, वो हमें लिफ्ट ही नहीं देते। हम ये चाहते थे कि अब आपके बच्चे जो हैं वो भी इसी तरह करते, कि हम अपने बच्चों को कभी कभी ये कहते हैं कि आप पढ़ना छोड़ें, थोड़ी सी रेस्ट भी करें, खेलें, आए हमारे साथ बैठें, गपशप लगाते हैं। लेकिन बच्चों का एक टारगेट होना चाहिए खुद से। माँ बाप कहें कि बेटा काम पढ़ो, बेटा काम पढ़ो, लेकिन बच्चे इतने समझदार हों कि उनके लिए मुसल्ले के नीचे अब शक्कर ना रखनी पड़े। दे मस्ट बी मोर इंटेलिजेंट। लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन को कुछ ना कुछ उनके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, चूँकि वालिदैन ही अपने बच्चों को बनाते हैं। जिन्होंने भी बच्चों को वली बनाया या वलिया बनाया, उनके पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन हमारे पीछे तो हमारे भी बच्चों का हाथ है। वो अगर हमें स्पेयर न करते आपकी खिदमत के लिए, तो ज़ाहिर है हम भी रोटी कपड़े और मकान के चक्कर में लगे रहते ना। तो अल्लाह है जो बेनियाज करता है, और बेनियाज होने के लिए क्या करें। हमारे एक दोस्त हैं, पर्दा कर गए, चले गए, छोड़ गए, नाराज़ हो गए, और वो कब्र से कभी कभी निकल के हमारे पास आते। वैसे तो शायद वो ये बात पसंद न करें कि हम ऐसी बातें क्यों लोगों को बताते हैं, लेकिन ज़ाहिर है रियलिटी है तो रियलिटी है, बतानी तो पड़ेगी। वो तनवीर साहब हैं। तनवीर साहब जब यहाँ से चले गए दुनिया से, तो फिर वापस आए हमारे पास ऐसे ही, मतलब मिलने के लिए कब्र से निकल कर, और दरवाजे के पीछे छुप गए जब लोग हमारे पास आने लगे, ताकि उन्हें कोई देखे नहीं। और हमने कहा कि भाई घंटा 2 घंटे 4 घंटे तनवीर साहब बैठ जाएं। वो कहने लगे कि नहीं सिद्दीकी साहब, इतना टाइम नहीं, हमें वापस जाना है। और फिर जिस काम के लिए वो आए थे, उन्होंने आके हमें कहा कि सिद्दीकी साहब आपका काम बहुत स्लो जा रहा है। हमने हाथ जोड़े कि तनवीर साहब अब मर गए हो, साड़ी जान छोड़ो, आप भी हमारे काम पे नज़र रखी हुई है। ये होती है दोस्तों की दोस्ती, और दोस्ती का हक कि लोग हमारे काम पे निगाह रखें। अगर हम स्लो हैं तो हमें ज़रूर बताएं, अगर हम फास्ट हैं तो हमें मज़ीद फास्ट होना पड़ेगा, चूँकि दुनिया में इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा बेईमानी है, इतनी ज़्यादा लूटमार है कि आप सुकून से जी नहीं सकते। सुकून पता है क्या होता है? आपको क्या बताएं। मज़ा का बात है कि जब हम वहाँ अमेरिका में चीज़ें ख़रीदने जाते, बड़ा स्टोर, एवरीथिंग इन वन अंडर रूफ, एवरीथिंग, कुछ भी ले लें, मिठाई, सब्जी, गोश्त, एवरीथिंग एट वन शॉप। उसमें कोई बार्गेन वाली गेम नहीं है। फिक्स प्राइस है, आपने जो चीज़ उठानी है, कीमत लिखी हुई है, जो पसंद आए काउंटर पे जाएं, मशीन से वो काउंट करेंगे पैसे और पैसे दें, और एक पैसा भी वो नहीं रखेंगे। क्या ट्रेनिंग है उनकी। यानी गोश्त भी लेना है तो सामने बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे कि मुर्दा मुर्गियों को जिंदा बनाकर बेचा जा रहा है। उन्हें डर ही नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे मुसलमानों को, और वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब जानते हो? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ही इज बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकियों पर कोई बोझ नहीं है, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिन्होंने कलमा मुबारक नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए, दे आर नॉट बाउंड, वो जो मर्जी करें। लेकिन जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, इसका मकसद है दे आर अंडर दी स्पेशल गाइडेंस ऑफ दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उन्हें अब ज़िंदगी वैसे गुजारनी पड़ेगी जैसे रब चाहता है। तो फिर क्या करें? मैंने छोड़ दिया जाम और मैंने छोड़ दी शराब।
ایک شخص مسلمان ہو کر شراب کا بزنس کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی بات تو سوچنے کی ہے. ہم بھی امریکہ میں رہے, رب سے پوری دنیا میں ایک ہی رب ہے, پوری دنیا میں. اب یہ جو رب جو ہے وہ پھر بتوں کی پوجا کرنے والوں کو کیوں روٹی دیتا ہے, کیوں عزت دیتا ہے, کیوں مقام بناتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی تو اللہ دیے جا رہا ہے. وٹ از دس آل؟ کیا سمجھیں اس کو؟ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ مالک جس کو پسند فرماتا ہے اس کو اپنا بناتا ہے, پھر اپنی بات بتاتا ہے, پھر بات سمجھاتا ہے, پھر سیدھے ٹریک پہ رکھتا ہے, پھر 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرتا ہے. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں, لیکن اچھے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوسرے بچوں کو بھی ایسے ٹرین کرتے ہیں جیسے اپنے بچے کو کر رہے ہیں. وہ ان کا بھی ایسے ہی خیال رکھتا ہے جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اٹ از ہیپننگ نا. اب مسلمان جو ہیں, جو یعنی پشاور کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ لگی, بڑے حیران ہوتے ہیں. جو دنیا بتاتی ہے, ہم تو اب یا گوگل بتاتا ہوگا. تو بہرحال پشاور کا جو بہت اچھا پٹھان ہے نا, بہت ہی نمازی, نیک, پرہیزگار, متقی, اس کے بارے میں ہمیں فرمایا دوستوں نے کہ وہ بھی 20% چائے کی پتی میں ملاوٹ کرتا ہے. اور جو عام آدمی ہے, پٹھان ہے, پشاور کا ہے, وہ بھی پتی بیچ رہا ہے, یہ بھی پتی ایماندار بیچ رہا ہے. یہ 20% ملاوٹ کر رہا ہے, وہ 80% ملاوٹ کر رہا ہے. دونوں مسلمان اور دونوں ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, اور ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں. ہمارے دوست بہت کھرے ہونے چاہیے, بہت سمجھدار ہونے چاہیے, چونکہ اگر 1 من دودھ ہے اس کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیا تو 1 من دودھ گیا, سب ناپاک. آپ کے پاس کوئی آلہ ایسا ہے ہی نہیں جو اسے. چلیں ایک اور نئی مزے کی بات بتاتا ہوں, چونکہ آپ تو ہنستے بھی نہیں نا. ہنسنا چاہیے, تھوڑا سا ہنسنا چاہیے, پھیپڑوں کو, وجود کو کچھ نہ کچھ ہنسی چاہیے ہوتی ہے. کو پرزے کھلتے ہیں, جو اندر ٹریفک جام ہوتی ہے نا, اندر بھی تو بہت بڑی دنیا آباد ہے, یہ اس کو بھی تو چلانا ہے, رواں دواں رکھنا ہے آپ نے. چائنا ایک دوست جاتا ہے, چائنا میں مسلمان ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. ساری دنیا میں مسلمان بھی ہیں تو دوسرے مذاہب بھی ہیں, لیکن ہم نے سب کی رسپیکٹ کرنی ہے, سب کو اچھا جاننا ہے, اپنے سے ہم سے سب اچھے ہیں. ہمارا ویسے دل بھی کرتا ہے کہ کبھی ہم جائیں اور چائنا کے پرائم منسٹر کو ملیں اور سلوٹ ماریں. چائنا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا پڑے اور چین جانا پڑے تو ضرور علم کی خاطر جانا چاہیے. تو ہماری بھی ایک وش ضرور ہے کہ چائنا جائیں گے, ملیں گے, دیکھیں گے اور سلوٹ کریں گے. لیکن وہ جو بندہ مسلمان وہاں گیا اور وہاں کے مسلمان سے وہ 2 نمبر کا کوئی پروڈکٹ یہاں کی پاکستان کی ہے, اس پہ ٹھپا لگا رہا ہے میڈ ان یو ایس اے یا میڈ ان جرمنی یا میڈ ان یو کے. تو اب وہ جو بندہ ہے, وہ جو کھانا کھا رہا ہے مسلمان, وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آؤ کھانا کھائیں, تو پاکستانی مسلمان جو ہے اس کو کہتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے حرام ہے, ہم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا جو تم کما رہے ہو وہ حلال ہے. اب یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ وہ چائنیز مسلمان جو ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر اس طرح غلط بات کر کے, انکم کما کے, یعنی جعلی کام کر کے آپ جو روزی کما رہے ہو آپ سمجھتے ہو یہ حلال ہے, اور جو اگر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کون سا گوشت ہے تو یہ حرام ہے, تو وہ ہی واز لافنگ, وہ ہنس رہا تھا کہ تمہاری منطق, تمہاری لاجک, تمہارا دین کے مطابق تو ہے ہی نہیں. تو لائف ہمیشہ اپنے ریلیجن کے مطابق ہونی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ جتنا جھوٹوں پر لعنت اللہ بھیج رہے ہیں, سارے دن جھوٹ مارتے رہتے ہیں مسلمان ہیں, اور جھوٹ وہ بولا جائے جس کو پکڑا نہ جائے. یہاں تو پکڑا جاتا ہے دین اینڈ دیئر. بندہ گھر میں بیٹھا ہو تو کہتا میں تو گھر پہ نہیں ہوں, چونکہ پیسے جو دینے اس کا فون آیا ہے. اور پھر اب جو ہو رہا ہے کہ چونکہ سستی, غفلت, لاپرواہی اور بے وقوفیاں انہوں نے جنم لے لیا. انسان ہل کر یہ موبائل نہیں اٹھا سکتا کہ میں کسی سے بات کروں, یعنی فزیکل کنڈیشن کی بھی یہ حالت ہے, صحت ہے کوئی نہیں, کاغذ پڑا ہوا ہے, مطلب ٹیشو چاہیے منہ صاف کرنے کے لیے, ٹیشو نہیں اٹھا سکتے. اور یہ کوئی بچوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ بڑے بڑے توانا جو اپنے آپ کو رستم سمجھتے ہیں, سم ٹائمز اٹ ہیپنس ود دیم. پانی رکھا ہے گلاس کا, پاس رکھا ہے, ایسے ہاتھ اٹھا کر پانی نہیں پی سکتے.
ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا منہ میں ڈالے گا، اسی طرح فرشتے آئیں گے آپ کی قسمت چمکائیں گے اور پھر آپ لگے رہیں گے دنیا میں. لگے رہو منا بھائی، لگے رہو، آج نہیں تو کل. سب کی ٹارزن کی بھی واپسی ہوئی تھی. ہم تو اللہ کا جتنا شکر کریں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر یا الٹا لٹک کر کسی ایک نعمت کا بھی شکر کریں تو نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا کو آباد کریں، ہماری دنیا کو بنا دیں. ہمارے اندر جو دنیا بس گئی اس کو نکال کے اپنی محبت اور اپنا عشق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہمیں مل جائیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین والا طریقہ مل جائے، زندگی بن جائے. بہرحال ہمیں کم از کم 10,000 سبسکرائبرز چاہیے یوٹیوب چینل پر ہمارے. اگر وہ ملیں گے تو ہمیں کچھ اور مزید فیسلٹی ملے گی جو یوٹیوب دے گا. یوٹیوب کے دیکھیں شرطیں، اللہ ہے جو بے نیازی سے دیا جا رہا ہے. 2 آنکھیں اگر آپ نے بنانی ہو، مارکیٹ میں کم از کم 50,000 روپیز لگتے ہیں، بٹ دیر از نو گارنٹی کہ یہ ریپیئر ہوں گی. یہ آنکھیں مفت میں اللہ دے رہا ہے. ایک دان 10-10 ہزار روپے میں 1,000 میں تو نکلتا ہے. اور لگوانے کے لیے اب ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہوں گے، ہمارے دوست ہیں انجل عباس صاحب. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سب لوگوں کو خوش رکھے، سب کو خوشیاں اور خوشحال زندگی، سمجھدار والی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. سی یو ویری سون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ